بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح مئۃ عامل، 19واں سبق ہے۔ وعلی للاستعلاء نحو زید علی السطح وعلیہ دین۔ دو مثالیں ہیں اس کی کہ علی جو ہے یہ استعلاء کے لیے آتا ہے کہ حصول بلندی کے حصول کے لیے علی آتا ہے کہ یہاں پر بلندی جو ہے اس کو حاصل ہے۔ نحو زید علی السطح کہ زید کس پر ہے؟ سطح پر ہے۔ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ مدخول علی جو ہے، علی کی جو مدخول ہے اس پر اس ما قبل علی جو ہے اس کو بلندی حاصل ہے۔ کس پر؟ سطح پر زید کو بلندی حاصل ہے، اور یا دین کو زید پر بلندی حاصل ہے۔ اور یہاں پر دو مثال اس لیے ذکر کی کہ یا تو حقیقی بلندی حاصل ہے اور یا مجازی کہ دین کی بوجھ اور اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اعلیٰ کے استعمال کیا کہ اس کو یعنی دین کو وہ اتنا زیادہ دین ہے، زیادہ قرضہ ہے کہ اس پر اس کو بلندی حاصل ہے۔ وقد تکون بمعنی الباء، اور کبھی یہ با کے معنی میں ہے۔ نحو مررت علیہ، تو یہاں پر یہ اعلیٰ بمعنی کیا ہے؟ بمعنی با ہے کہ مررت بھی، یعنی بمعنی با سے مراد یہ ہے کہ یہ الصاق کے لیے ہے۔ یہ اعلیٰ کس کے لیے؟ الصاق کے لیے۔ لیکن علامہ رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اعلیٰ مررت بھی اور مررت علیہ میں فرق یہ ہے کہ یہ اس میں بھی علو کا معنی ہے، یہ اس سے بلندی پر ہے۔ یہ جب وہ جا رہا تھا تو اس سے بلندی پر جا رہا تھا۔ وقد تکون یعنی تکون اعلیٰ، اس میں یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر راجع کس کی طرف؟ اعلیٰ کی طرف، بمعنی فی ہے۔ لیکن ان کنتم علی سفر ای فی سفر، لیکن سفر اس میں الگ ایک معنی ہے۔ یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جب آپ سفر پر ہو اور جب آپ سفر میں ہو، دونوں ہم استعمال کرتے ہیں، اعلیٰ بھی استعمال کرتے ہیں، فی بھی۔ تو یہ کس کے معنی میں ہے؟ فی کے معنی میں ہے۔ اب یہاں پر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ترکیب اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ مبتدا ہے، للاستعلاء، استعلاء کہتے ہیں حصول بلندی، اس لیے کہ یہ باب استفعال سے ہے، اور استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے۔ ایک خاصیت کس کی ہے؟ طلب، اس طرح استغفار طلب مغفرت، استفسار طلب تفسیر، اور استعلاء حصول بلندی، اور استفتاء، یہ سارے استسقاء، یہ سب کچھ اسی میں ہے۔ تو یہاں پر نحو یہ استعلاء جو ہے یہ ظرف ہے، یعنی جار مجرور ہے، اور ظرف مستقر ہے۔ مستقر اس لیے کہ اس کے لیے ہم متعلق جو ہے لفظوں میں نکالیں گے۔ یہ متعلق ہے اور متعلق کو لفظوں میں نکالیں گے۔ ظرف مستقر متعلق ہے کس کے؟ ثابتۃ، اس لیے کہ اعلیٰ جو ہے یہ اس کے لیے یہ ضمیر ہے یہاں پر۔ تو ثابتۃ للاستعلاء، تو یہ ثابتۃ یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے۔ مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو یہ مضاف ہے، اور اس کی ترکیب ہم بار بار کر چکے ہیں۔ زید مبتدا، علی السطح جار مجرور، ظرف مستقر یعنی زید ثابت علی السطح، ثابت یہ متعلق کس کی؟ ثابت کی۔ تو ثابت یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ۔
واو حرف عطف، علیہ جار مجرور، اور یہ راجع ہے کس کی طرف؟ ضمیر اس کی طرف، جار مجرور، تو یہ ضمیر کیا ہے؟ مجرور ہے، ضمیر مجرور ہے، اور اعلیٰ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، جار مجرور، یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے، ثابت، اس کے لیے ہم نکالیں گے یہ خبر ہے، خبر مقدم، اور دین یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوف، اور معطوف علیہ مل کر یہ مضاف الیہ، اس کے لیے نحو مضاف کے لیے، نحو مضاف کے لیے، اور مضاف الیہ مل کر یا تو یہ خبر ہے مبتدا مثالہ کے لیے، اور یا یہ مفعول بھی ہے عنی فعل کے لیے، وقد، قد کس کے لیے؟ للتقلیل، تقلیل یعنی کبھی کبھی، تکون میں یہ ضمیر ہے، اور وہ ضمیر راجع کس کی طرف؟ اعلیٰ کی طرف، وقد تکون یعنی اعلیٰ، اور یہ جو ہے یہ اسم ہے، اس کے لیے تکون کے لیے، بمعنی الباء، با حرف جر ہے، معنی مضاف ہے، الباء مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ یہ مجرور بن گیا، اس کے لیے حرف جر کے لیے، اور یہ تکون کے لیے خبر بن رہا ہے، اور یہ ہے ظرف جار مجرور، یہ ظرف مستقر ہے، جب ظرف مستقر ہے تو تکون یہ ضمیر ہیہ ہے، تو اس کے لیے ہم جو خبر نکالیں گے ظرف مستقر خبر کیا ہوگا؟ ثابتۃ، ثابتۃ یہ خبر ہے، اس کے لیے تکون کے لیے، تکون اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، نحو اسی طرح مضاف ہے، اس کا ترکیب اسی طرح ہی کریں گے کہ یا تو مثالہ کے لیے خبر بنائیں گے یا اعنی کے لیے مفعول بنائیں گے، تو نحو اور نحو دونوں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مررت علیہ، مررت علیہ، تو مررت فعل، مررت کیا ہے؟ فعل اور فاعل، علیہ جار مجرور، جار مجرور، یہ متعلق ہے کس کے؟ مررت فعل کے، یہ مررت فعل فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہے ذو الحال، یہ بمعنی با حرف جر ہے اور معنی مضاف ہے، مجرور ہے، اس کے لیے مجرور مضاف، مررت فعل فاعل اور بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے ترکیب ہے کہ مررت فعل فاعل اور با متعلق ہے اس کا پورا اس کا لفظ لے کر اس کو ہم بنائیں گے مضاف الیہ، تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، یہ مجرور بن گیا اس حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور ملے گا، یہ ثابتۃ کے ظرف جار مجرور، یہ ظرف مستقر ہے، ظرف مستقر ہے نحو کے لیے، یعنی مررت علیہ ذو الحال ہے، تو ثابتاً کے متعلق ہے، ظرف مستقر ہے ثابتاً کے لیے،
اور ثابتاً کو ہم نے منصوب اس لیے نکالا کہ یہ حال ہے، یہ حال بن رہا ہے اس ذوالحال کے لیے، اور حال ذوالحال مل کر یہ مضاف الیہ بن گیا نحو مضاف کے لیے، اس نحو مضاف کے لیے۔ اور پھر ترکیب اسی طرح کریں گے کہ یا تو مثالوں کے لیے خبر بنائیں گے اور یا آنی فعل کے لیے مفعول بھی بنائیں گے۔ وقد تکون، تکون فعل ناقص ہے، یہ ضمیر مستتر اسم ہے فعل ناقص کے، با حرف جر ہے، فی مضاف ہے، معنی مضاف ہے، اور فی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ یہ مجرور بن گیا کس کے لیے؟ حرف جر کے لیے۔ جر مجرور یہ متعلق ہے ثابتتن کے، ثابتتن اس لیے نکالا، ثابت مؤنث اس لیے نکالا کہ یہاں پر ضمیر ہی ہے تو مبتدا اور خبر میں مطابقت ہے، اور یہ پہلے تکون کے داخل ہونے سے پہلے مبتدا خبر دیں، تو ثابتتن اور منصوب اس لیے نکالا کہ تکون کی خبر جو ہے وہ منصوب ہے، تو یہ ثابتاً یہ خبر ہے کس کے لیے؟ تکون کے لیے، یعنی فعل ناقص کے لیے۔ فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مضاف، قوله مضاف الیہ مضاف، اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کے لیے مضاف ہے، اور ہی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ذوالحال، اور تعالی فعل فاعل حال، یہ حال، تو یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال، تو حال ذوالحال مل کر مضاف الیہ بنا، پھر مضاف الیہ اس مضاف الیہ کے لیے مضاف بنا، اور یہاں تک یہ بن گیا قول۔ ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص، اس کے ساتھ جو تم ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے اور اسم ہے اس فعل ناقص کے لیے۔ اعلیٰ حرف جر، سفر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہے مفسر، مفسر، ای حرف تفسیر، فی سفر جار مجرور، جار مجرور یہ دونوں مفسر، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں مفسر بصیغہ اسم فاعل، اور تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، مفسر اور مفسر، مفسر اور مفسر، یا مفسر اور تفسیر دونوں مل کر یہ ہے ظرف مستقر۔ ظرف مستقر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم متعلق جو ہے نکالتے ہیں، ظرف مستقر، اور ثابتین کے لیے ثابتین ہم نے یہ جمع اس لیے کہ تم میں جو ضمیر ہے وہ جمع ہے، اور ثابتین حالت نسبی میں اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے کس کے لیے؟ فعل ناقص کے لیے، فعل ناقص کی خبر منصوب ہے، اور جمع سالم کے اعراب حالت نسبی میں بالیاء مکسور ما قبل یا سے قبل مکسور، ثابتین، تو یہ کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن گیا، یہ پورا شرط ہے، اور جزا جو ہے فرحان مقبوضہ ہے، ریحان مقبوضہ، فرحان مقبوضہ زاد ہے، یہ اس کے لیے جزا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو بحث ہے
یہ علی جب حرف جر ہو، علی کیا ہو؟ حرف ہو. علی کبھی علی اسمی بھی آ سکتے ہیں. علی کے اسمی اس کو کہتے ہیں کہ وہ بمعنی فوق ہو، فوق ہو. سقط فلان، فلاں گر گیا، من علی السقف، من علی السقف، تو یہاں پر فوق السقف ہے، فوق السقف، چھت کے اوپر سے گرا. فلاں چھت کے اوپر سے گرا، تو یہاں پر من داخل ہے حرف جر، اور حرف جر یہ ہے علامت اسم، تو علی اسم ہے یہاں پر اور بمعنی فوق ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.